السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں ہم آج انشاءاللہ باب المجاہدہ شروع کریں گے۔ مجاہدے کا مطلب ہے کہ نفس اور شیطان کے وسوسوں اور اعدائے دین کی کوششوں کے خلاف جدوجہد کرنے کا بیان، یعنی جہاد میں بھی یہی روٹ ورڈ ہے نا، یعنی کہ جد و جہد بہت سخت کوشش کرنا، اور یہ نفس اور شیطان کے خلاف ہو سکتی ہے، یعنی ماحول میں جو بھی رکاوٹیں ہیں جو دین پر عمل پیرا ہونے میں یا دین کے دشمن جو ہمارے خلاف پھیلاتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے جو ہم کوششیں کرتے ہیں وہ مجاہدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس باب میں آیات جو وارد ہوئی ہیں، قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، سورہ العنکبوت کی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا، یعنی وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیں گے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کے راستوں کی طرف رہنمائی دے دیتے ہیں، نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جب انسان احسان کے درجے پر کام کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی معیت ہے نا، ایک تو معیت عام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر انسان کے ساتھ ہیں، ایک اللہ کی معیت خاص ہے جو مومنوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان مومنوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں ہم جدوجہد کریں، کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے راستے ہمیں سجھا دیتا ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں اور جنت حاصل کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو احسان کرنے کی بات ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے کام ہم پر لازم ہوتے ہیں، وہ ہم نے کرنے ہیں، وہ ہمارے فرائض ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے کام ایسے ہیں جو انسان یعنی اپنے فرائض سے بڑھ کے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کی خدمت کر دینا، کسی کے لیے دعوت کا کوئی پیغام کر دینا، یا اسی طرح اپنی عبادت میں بھی جو آپ فرائض سے بڑھ کر کام کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کسی کام کے کرنے میں بھی احسان کا درجہ پایا جاتا ہے کہ انسان کام کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کے راستوں میں جہاد کریں اور احسان کے درجے پر کام کریں۔ اس کے بعد فرمایا وقال تعالی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ یقین آ جائے، اور یقین یہاں پر مراد ہے کہ موت آ جائے۔ یعنی کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا نا کہ کب تک ہم یہ کوششیں کرتے رہیں عبادت میں، خدمت میں یا دعویٰ میں، تو فرمایا کہ جب تک کہ موت آ جائے، یعنی زندگی تو ہے ہی امتحان، تو انسان یہ کام کرتا ہی رہے۔ سورہ الحجر کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ المزمل کی آیت میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کا نام یاد کر اور اس کی طرف یکسو ہو جا، یعنی اپنے رب کا ذکر کرو، اس کو یاد رکھو، اور اس کی طرف تبتیلا یعنی متوجہ ہو جاؤ۔ یعنی دنیا میں انسان کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لے۔ اس کا مطلب کیا کیا گیا ہے، انقطاع علیہ، یعنی ہر طرف سے تعلق توڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا، ٹھیک ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ ہم بہت اعلیٰ درجے پر تو نہیں پہنچ سکتے کہ ہر وقت ہم اللہ کا خیال رہے، بہت دفعہ ہم سلپ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہوں ہمارے ذہن میں اللہ ہی کی یعنی اللہ ہی کا دھیان رہے۔ پھر فرمایا وقال تعالی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، الزلزال کی آیت ہے کہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی انسان اللہ کی راہ میں کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وقال تعالی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، سورہ المزمل کی آیت ہے کہ تم جو کچھ بھی بھلائی اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے پاس پا لو گے، یعنی آخرت انویسٹمنٹ بینک میں تم جو کچھ بھی جمع کروا رہے ہو
اللہ کے ہاں جا کر اسے حاصل کر لو گے وہ بہتر اور صلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ وہ بشارتیں ہیں کہ جس سے انسان ہمت پکڑتا ہے اور دین پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وقال تعالی وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ صدقات ہیں یا اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی لگانا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی راہ میں لگانا بھی تو مجاہدہ ہی ہے نا، اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس پر قابو پا کر انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے، بعض اوقات اپنی ضروریات پر اللہ تعالیٰ کے کام کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے کہ جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور تم اللہ کے ہاں وہ پالو گے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومہ، اور اس باب میں بہت سی آیات ہیں جو معلوم ہیں۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ، اور جہاں تک احادیث ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ فالأول، تو پہلی حدیث جو بیان فرمائی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میں نے جو بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یعنی جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے اس کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے دو کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، یعنی اس تمام کے بعد جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، لَأُوتِيَنَّهُ، تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اس کو ضرور اس سے بچا لیتا ہوں، یعنی اس سے ضرور اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ لَأُعِيذَنَّهُ، میں ضرور اس کو اس سے پناہ دے دیتا ہوں۔ رواہ البخاری، بخاری میں یہ روایت آئی ہے۔ اچھا، حدیث بہت سمجھنے کی ہے اور مجاہدہ کے باب میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان فرائض کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرائض سب پر غالب ہیں، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ فرائض چھوڑ کر اگر آپ نوافل ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ اللہ کا قرب زیادہ پا لیں گے، نہیں، بلکہ دیکھیں اس طرح ہے نا کہ اگر آپ سارے دن کی نمازیں نہ پڑھیں اور تہجد میں آپ 100 رکعت بھی پڑھ گئے تو وہ آپ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ جو چیز اللہ نے آپ پر لازم کی آپ نے اس کی تو پابندی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو فرائض آگے ہیں، اس کے بعد جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف شوق کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ وہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پھر یہ حالت جب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے۔ کچھ لوگوں نے نا اس سے، یعنی جو اہل بدعت اور اہل شرک ہیں، انہوں نے اس سے اپنا جو حلولی اور وجودی اور جو نظریہ نا وہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کے اسماء الحسنیٰ کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو کہی گئی ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا کان بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی سوچ، ایسی بصیرت اور حکمت عطا کر دیتے ہیں، ایسی محبت انسان کو اللہ کی حاصل ہو جاتی ہے
کہ پھر انسان اگر کچھ سنتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی باتیں ہی سنتا ہے، کچھ دیکھتا ہے تو اس کی رضا کی چیزیں ہی دیکھتا ہے، اس کی سوچ کا محور بھی وہی ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور وہ کوئی بھی ایسی سوچ جو اس کے ذہن میں آنے لگے، یعنی کسی کی چغلی، غیبت، بدگمانی، تو اس پر اپنے دل کی پکڑ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ جس کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ ہاتھ بن جاتے ہیں کہ جس سے وہ وہی چیزوں کو پکڑتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری لازم ہو، اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف چل کر جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی واجب آتی ہو، اور وہ چیزیں جب اس کے سامنے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام، تو اس کا دل کھٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن سَأَلَنِي، کہ پھر اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو لَأُوتِيَنَّهُ، تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ تو یہ کتنا بڑا چیک مارک ہے نا، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ دیکھ لیں پھر، ٹھیک ہے؟ اس سب سے پتہ چل جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں سے عطا کرتے ہیں کہ اس کو امید بھی نہیں ہوتی، ایسے وسائل اور اسباب اور ذرائع بن جاتے ہیں کہ اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں ایسے لوگ، اور پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں پناہ طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنے عمل کو چیک کریں، ٹھیک ہے؟ آج اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔